بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الباب الثانی فی الاسم المبنی، باب دوم اسم مبنی کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے اسم مبنی کی تعریف کے اسم مبنی کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا وَقَعَ غَيْرُ مُرَكَّبٍ مَعَ غَيْرِهِ۔ اسم مبنی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو کر نہیں آتا بلکہ اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہوئے بغیر آتا ہے۔ مثلو، جیسے یہ مثال الف با تا ثا الاخر، آخر تک دیکھیں جتنے بھی حروف تہجی ہیں یہ کسی سے مرکب نہیں ہے لہذا مبنی ہے۔ ومثلو، اسی طرح احد و اثنان و ثلاثہ، 1 2 3 4 5، یہ گنتی یہ بھی کسی سے مرکب نہیں ہے تو یہ بھی مبنی ہے، مگر یہ کہ کسی کے ساتھ مرکب ہو تو پھر معرب ہو جائیں گے، لیکن اگر فقط گنتی ہو تو یہ مبنی ہوں گے چونکہ یہ کسی کے ساتھ مرکب نہیں ہے۔ وَكَلَفْظِ زید وحدہ، اور اسی طرح مثلا زید، تنہا زید مبنی شمار ہوتا ہے چونکہ فَإِنَّهُ مبنی بالفعل، چونکہ مبنی ہے بالفعل، علی السکون مبنی بر سکون ہے، ومعرب بالقوہ، معرب بن سکتا ہے، بالقوہ معرب ہے، معرب بن سکتا ہے مگر یہ کہ جب ترکیب ہو، ترکیب نہیں لہذا مبنی ہے۔ وما یشابہ مبنی الاصل، اور وہ جو شباہت رکھتے ہیں مبنی الاصل کے ساتھ، بأن یکون فی الدلالۃ علی معنی ہو، اس طرح سے کہ وہ دلالت کرنے میں اپنے معنی پر محتاج الی قرینۃ، محتاج ہوتے ہیں قرینے کے، کاسماء الاشارات، جیسا اسماء اشارات اسم ہے لیکن مبنی ہے چونکہ محتاج ہے قرینے کے، اور مبنی الاصل میں سے بھی بعض ایسے ہیں کہ جو محتاج ہوتے ہیں قرینے کے اپنے معنی کو ادا کرنے میں۔ نحو من ہؤلاء، تو ہؤلاء محتاج ہے قرینے کی طرف، ہؤلاء مبنی۔ او یکون علی اقل من ثلاثۃ احرف، یا وہ 3 حروف سے کم ہے، یعنی 3 حرف سے کم ہے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا۔ او تضمن معنی الحروف، یا اس کے اندر حروف کے معنی موجود ہوں۔ وذالک نحو، اور یہ کہاں پر ہے؟ حاذا، حاذا کے اندر، حاذا کے اندر 3 حرف سے کم ہے، ہاں تو ہائے تنبیہ ہے، زا ہے، زا میں 3 حرف موجود نہیں ہے۔ ومن 11 الی 19، اسی طرح 11 سے لے کر 19 تک کے اندر واو کا معنی متضمن ہے، اس کو بعد میں بیان کریں گے۔ 11 اصل میں تھا احد و عشر، واو کو حذف کیا، اس کا معنی عشرہ کے اندر موجود ہے، اسی طرح 19 تک یہی ہے، لہذا اسی وجہ سے مبنی ہے، جزء اول بھی مبنی ہے، جزء دوم بھی مبنی ہے۔ ومثل ھذا القسم لا يصير معربا اصلا، اس قسم کی طرح جو چیزیں ہیں لا يصير معربا اصلا، وہ کبھی بھی معرب نہیں ہو سکتے۔ وحکمہ، اور اس کا حکم کیا ہے؟ ان لا یختلف آخرہ باختلاف العوامل، ان کا حکم یہ ہے، اس میں مبنی کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر تبدیل نہیں ہوتا، مختلف نہیں ہوتا عوامل کے اختلاف کی وجہ سے۔ وحرکاتہ تسمى ضما وفتحا وکسرا، اور اس کی حرکات کو ضمہ، فتح اور کسرہ کہا جاتا ہے۔ وسکونہ، اور اس کی سکون کو وقفا، وقف کہا جاتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى 8 انواع، اور اس کی 8 قسمیں ہیں، اس میں مبنی کی 8 قسمیں ہیں۔ المضمرات اول، واسماء الاشارات دوسرا، والموصولات تیسرا، واسماء الافعال چوتھا، والاصوات پانچواں، والمرکبات چھٹا، والکنایات ساتواں، وبعض الحروف یہ ہے 8واں۔ 8 قسم ہے اس میں مبنی کی۔ النوع الاول، پہلی قسم المضمرات، مضمرات ہیں۔ مضمرات سے مراد ضمائر، مضمرات ضمائر کسے کہتے ہیں؟ وہی یہ مضمرات اسم ما وضع، ان چیزوں کا نام ہے کہ جن کو وضع کیا گیا ہے، لیدل علی متکلم او مخاطب او غائب، کہ جو دلالت کرتے ہیں متکلم پر، مخاطب پر یا غائب پر۔ غائب کون سا؟ تقدم ذکرہ، کہ جس کا ذکر مقدم ہو چکا ہے لفظی طور پر، او مانن یا مانوی طور پر، او حکمن یا حکمی طور پر، چونکہ غائب کا مرجع ہو سکتا ہے لفظی طور پر مقدم ہو سکتا ہے مانوی طور پر مقدم ہو سکتا ہے حکمی طور پر مقدم ہو، 3 صورتیں ہیں۔ متکلم کا مرجع تو خود متکلم ہے، مخاطب کا مرجع خود مخاطب ہے، لیکن غائب کے مرجع میں 3 صورتیں ہیں۔ وَهُوَ عَلَى قِسْمٍ، اس مضمرات کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک متصل، پہلی قسم متصل ہے، وَهُوَ مَا لَا يُسْتَعْمَلُ وَحْدَهُ، متصل اس ضمیر کو کہا جاتا ہے کہ جو تنہا استعمال نہ ہو سکتی ہو، ہمیشہ اتصال کے ساتھ آتی ہے، اتصال کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اما مرفوع، یا تو یہ متصل مرفوع ہوتا ہے، مرفوع متصل ہوگا، نحو ضربت الی ضربنا، جیسے کہ فاعل کی ضمیر چھٹے صیغے سے، مثلا ضربتو، تو ضربتو میں تا متصل ہے، ضربنا میں نون متصل ہے۔ او منصوب، یا ضمیر متصل منصوب ہے، جیسے ضربانی الی ضربہن، نون تو وقایا ہے، یا منصوب ہے، ضربہن میں ہن منصوب ہے۔ او مجرور، یا مجرور ہوگی متصل ضمیریں، نحو غلامی ولی الی غلامہن ولہن، کیونکہ مجرور 2 طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو حرف جر تقدیری کے ساتھ یا حرف جر ہے لفظی کے ساتھ، دونوں کی مثالیں موجود ہیں۔ تو یہ تمام مثالیں متصل ضمیر کی ہیں۔ متصل ضمیر کی 3 قسمیں ہیں، مرفوع، منصوب، مجرور۔ او منفصل، دوسری قسم منفصل کی ہے، وَهُوَ مَا يُسْتَعْمَلُ وَحْدَهُ، منفصل اس ضمیر کو کہا جاتا ہے کہ جو تنہا استعمال ہو سکتی ہے۔ وَهُوَ أَيْضًا إِمَّا مرفوع، یہ بھی منفصل ضمیر بھی یا تو مرفوع ہوتی ہے، وَهُوَ أَنَا إِلَىٰ هُنَّ، جیسے انا ہے منفصل ہے، متصل ہو کر نہیں آتی، ہن بھی اسی طرح ہے۔
ہے۔ وَإِمَّا منصوب یا منصوب ہے، جیسے اِيَّايَ سے لے کر اِيَّاهُنَّ، یہ برعکس کیا ہے، متکلم کے ضمیر پہلے ذکر کیے، غائب کے ضمیر بعد میں ذکر کیے۔ وجہ یہ ہے کہ متکلم کے ضمیر زیادہ معرفہ ہیں، اسی وجہ سے ان کو مقدم ذکر کیا ہے، پہلے متکلم بعد میں مخاطب، اور اس کے بعد غائب کی ضمیروں کا رتبہ ہے، اسی وجہ سے متکلم کے ضمیر پہلے ذکر کیے ہیں، پھر مخاطب کی ضمیریں، اور آخر میں غائب کی ضمیریں ہیں۔ فَذَلِكَ سَبْعُونَ ضَمِيرًا، پس کتنی ضمیریں ہو گئی؟ 70 ضمیریں ہو گئی، چونکہ ضمائر 14 ہیں اور 14 کو اگر 5 قسموں میں تقسیم کیا جائے تو 70 ضمیریں بنتی ہیں۔ وعلم جان لے ان المرفوع المتصل یکون مستترا، مرفوع متصل ہو سکتا ہے مستتر ہو، اے مستقنا فی الماضی المغائب والمغائبہ، ہو سکتا ہے وہ چھپا ہوا ہو ماضی غائب کے اندر اور ماضی غائبہ کے اندر، جیسے ضربہ کے اندر ہوا ہے و ضربت کے اندر ہیا ہے۔ وفی المضارع المتکلم مطلقہ، مضارع متکلم جو بھی ہو، متکلم میں وحدہ ہو یا متکلم مع غیر ہو، اس کے اندر بھی ضمائر ہو سکتی ہیں مستتر ہوں۔ نحو اضرب، متکلم وحدہ کی مثال، نضرب متکلم مع غیر کی مثال۔ والمخاطب ہو سکتا ہے مضارع مخاطب ہو، جیسے تضرب ہو سکتا ہے، والغائب والغائبہ ہو سکتا ہے مضارع جو ہے وہ غائب اور غائبہ ہو، جیسے یضرب و تضرب۔ بس کچھ ضمیریں ایسی ہیں کہ جن کا چھپانا پھر واجب ہے، اور کچھ ضمیریں ایسی کہ جن کا چھپانا جائز ہے، وہ یہاں ذکر نہیں کیا، بس مطلقاً ذکر کیا ہے کہ مرفوع متصل ضمیریں ان کو چھپایا جا سکتا ہے، استتار ان کا کیا جا سکتا ہے، اب ہو سکتا ہے واجب ہو سکتا ہے جائز ہو۔ وفی صفت آنی، اور صفت کے اندر بھی آنی، میری مراد کون سی ہے؟ صفت سے آنی، اسم الفاعل والمفعول مطلقاً، اسم فاعل اور اسم مفعول مطلقاً، جو بھی سیغے ہوں اسم فاعل اور اسم مفعول کے، اسم فاعل کی بھی 6 سیغے ہیں، اسم مفعول کے بھی 6 سیغے ہیں، جو سیغے بھی ہوں ان کے اندر بھی اسی طرح ہیں، ضمیر چھپ سکتی ہے اور وہاں جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ ولا يجوز استعمال المنفصل، ایک قاعدہ ہے، ضمیر منفصل کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، الا عند تعذر المتصل، مگر یہ کہ متصل کو استعمال کرنا مشکل ہو جائے، ناممکن ہو جائے، جیسے ایاک نعبد، تو یہاں پر ہم استعمال نہیں کر سکتے تھے متصل ضمیر کو، وما ضربک الا انا، یہاں پر بھی نہیں کر سکتے، الا کے بعد ہمیشہ ضمیر منفصل استعمال ہوگی، اور جب بھی ضمیر متصل کو مقدم کر دیا جائے تو وہ منفصل میں تبدیل ہو جائے گی، جیسے ایاک نعبد۔ وعلم جان لے ان لهم ضمیر غائبا یقع قبل جملۃ یفسرہ الجملۃ المذکورۃ بعدہ، جان لے کہ عربوں کے لیے، علماء کے لیے، نحویین کے لیے ایک اور ضمیر بھی ہے، ضمیر غائب، کہ جو واقع ہوتی ہے جملے سے پہلے، وہ جملہ کہ جو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے وہ اسی ضمیر کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے۔ یقع قبل جملۃ، یہ ضمیر غائب واقع ہوتی ہے جملے سے پہلے، یفسرہ الجملۃ المذکورہ، اور یہی جملہ مذکورہ اسی کی تفسیر کرتا ہے، بعدہ، جس کو ضمیر کے بعد ذکر کیا جاتا ہے۔ ویسمى ضمیر شان، اور اس ضمیر غائب کو ضمیر شان کہا جاتا ہے فی المذکر، مذکر میں، وضمیر القصۃ، اور ضمیر قصہ کہا جاتا ہے فی المؤنث، مؤنث میں۔ نحو قل هو اللہ احد، تو ہوا ضمیر شان ہے، اللہ احد اسی کی تفسیر کر رہا ہے۔ وہی ہند ملیحۃ، تو یہاں پر ہیا ضمیر قصہ ہے، ہند ملیحۃ اسی کی تفسیر کر رہا ہے۔ وانها زینب قائمہ، ہا ضمیر قصہ ہے، زینب قائمۃ اسی کی تفسیر کر رہا ہے۔ فقد يدخل بین المبتدا والخبر ضمیر مرفوع منفصل مطابق للمبتدا، بعض اوقات داخل ہوتی ہے مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر جو مرفوع ہوتی ہے، منفصل ہوتی ہے اور مطابق ہوتی ہے مبتدا کے، مبتدا جیسا ہوگا ویسی ہی ضمیر ہوگی، لیکن دو مقام ہیں، اذا کان الخبر معرفۃ، کہ جب خبر معرفہ ہو مبتدا کی، او افعل من کذا، یا افعل کے وزن پر اس کی خبر موجود ہو، افعل من کذا، ویسمى فصلا، اور اس ضمیر کو فاصل کہا جاتا ہے جو درمیان میں آتی ہے، لانه يفصل بین المبتدا والخبر، چونکہ یہ فاصلہ ایجاد کرتی ہے مبتدا اور خبر کے درمیان، اور اس فاصلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مبتدا اور خبر ہیں، صفت موصوف نہیں ہے۔ نحو جیسے زید هو القائم، وکان زید هو القائم، وزید هو افضل من امر، وقال اللہ تعالی کنت انت رقیبا، تو یہ تمام ہوا انت، یہ سب کے سب ضمیر فاصل ہیں، اور ضمیر فاصل کا ترکیب کے لحاظ سے کوئی مقام نہیں ہوتا ہے، فقط فاصلہ ایجاد کر رہی ہے۔ ان الثانی، دوسری قسم مبنیات میں سے اسماء الاشارات، اسماء اشارات ہیں، ماوضع، سب سے پہلے تعریف، ماوضع یدل علی مشار الیہ، اس میں اشارات یا اسماء اشارات ان کو کہا جاتا ہے کہ جن کو وضع کیا گیا ہے تاکہ دلالت کرے مشار الیہ پر، وہی 5 الفاظ، یہ 5 الفاظ ہیں، لستۃ معانی، لیکن معانی 6 ہیں، کیسے ابھی بیان کریں گے۔ ذا للمذکر، ذا مذکر کے لیے آتا ہے، بھلے مثنیٰ ہو، اور اس مذکر کے تثنیہ کے لیے زان و زین آتا ہے، زان حالت رفی میں، زین حالت نسبی و حالت جری میں، یہ تو ہو گئے 2۔ وللمؤنث، اور مؤنث کے لیے آتا ہے تا، تی، زی، تی، زی، تیہی، زیہی، چونکہ قبائل مختلف ہیں عربوں کے، لہٰذا ان کے اندر الفاظ بھی مختلف ہیں، ان کو یہاں پر سب کو جمع کر کے ذکر کیا ہے۔ ولمثناھا، اور اس مؤنث کی تثنیہ کے لیے تانے ہے اور تینے ہے، یہ ہو گئے 4۔ ولجمعہما، اور دونوں کا جمع مذکر و مؤنث کے جمع کے لیے اولا، بالمد، مد کے ساتھ ہے، والکسر اولا، کسر کے ساتھ بھی آتا ہے، مد کے ساتھ بھی آتا ہے، بس الفاظ 5 ہیں، معانی 6 ہیں۔
چونکہ جم ایک ہی لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، باقی الگ الگ ہیں لیکن جم کا لفظ ایک ہے، لہٰذا لفظ 5 ہیں، معنی 6 ہیں۔ وقت تدخل بأوائلها، بعض اوقات داخل ہوتا ہے ان کے اول میں ہاء التنبیہ، ہائے تنبیہ داخل ہو جاتی ہے، وہ ہاء کہ جو متوجہ کرنے کے لیے آتی ہے، جس کو بعد میں بیان کریں گے، ہائے تنبیہ حروف کی بات میں، ھذا ہؤلاء داخل ہو چکی ہے اول میں۔ ویتصل بأواخرها حرف الخطاب، اور بعض اوقات ان کے آخر میں متصل ہوتا ہے حرف خطاب، وہی 5 الفاظ، یہ بھی 5 الفاظ ہیں، حرف خطاب بھی 5 الفاظ ہیں، جیسے کا کما کم کے کما کننا، 5 الفاظ اسی وجہ سے کہا ہے چونکہ کما 2 ایک جیسے ہیں، اسی وجہ سے 5 کہا، حالانکہ 6 ہیں، کا کما کم کے کما کننا، لیکن کما چونکہ ایک جیسا ہے لہٰذا اس کو 5 الفاظ کہہ رہے ہیں۔ فذالک 25 لہٰذا 5 اسماء اشارات کے الفاظ ہیں اور 5 حرف خطاب ہیں، 5 کو 5 سے اگر ضرب دیں تو کتنے بنتے ہیں؟ 25۔ فلذالک 25، اسی وجہ سے اس میں اشارات کی 25 قسمیں ہیں۔ الحاصل کیسے حاصل ہوں گی؟ من ضرب 5 فی 5، 5 کو 5 میں ضرب کریں گے، وہی وہ کون کون سے؟ ذاکا الی ذاکنا، ذا کے ساتھ کا ملائیں، ذاکا ذاکما ذاکم، ذا کے ذاکما ذا کننا، وزانے کا اسی طرح زانے کا ہے، الی زانے کننا، زانے کا زانے کما زانے کم، زانے کے زانے کما زانے کننا۔ کتنے ہو گئے؟ 10۔ وکذل بواقی، باقی آپ 15 خود بنا سکتے ہیں۔ وعلم جان لیں ان ذا للقریب، ذا قریب کے لیے آتا ہے، وذالک للبعید، ذالک بعید کے لیے آتا ہے، وذاکا للمتوسط، ذاکا متوسط کے لیے آتا ہے۔ یہ ہے قسم دوم۔ النوع الثالث، تیسری قسم، الموصولات، موصولات کے بارے میں ہے۔ الموصول، موصول کی سب سے پہلے تعریف، اسم، ایسا اسم ہے، لا یصلح، جو صلاحیت نہیں رکھتا ہے، ان یکون جزءا تاما من جملۃ، کہ جو جزء تام بن سکے، جملہ کا جملہ کے اندر جزء تام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ جملے کے اندر 2 جز ہوتے ہیں جزء تام، ایک مسند الیہ ہوتا ہے، ایک مسند به ہوتا ہے، اور یہ موصول دونوں کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، جزء تام بننے کی اس میں صلاحیت نہیں رکھتا ہے، مگر یہ کہ بصلۃ، اپنے صلہ کے ساتھ مل کر پھر جزء تام بنتا ہے۔ کون سا صلہ؟ بعدہ، جو اس کے بعد موصول کے بعد آتا ہے۔ بس موصول تنہا جزء تام نہیں بن سکتا ہے، لیکن اگر صلہ آ جائے تو پھر جزء تام بن سکتا ہے، جزء تام بن سکتا ہے، یعنی ایک جز مکمل کلام نہیں بنے گا بلکہ ایک اور جز کی ضرورت ہوگی، پھر مل کر مکمل کلام بن جائے گا، وہی ہے۔ اور یہ صلہ جملۃ خبریہ، جملہ خبریہ ہوتا ہے، چونکہ جملہ خبریہ ہو سکتا ہے اسمیہ، ہو سکتا ہے فعلیہ ہو۔ ولا بد لہ، اس موصول کے لیے ضروری ہے، من عائد، ایک عائد ضمیر، عائد سے مراد ضمیر، فیہا اس صلہ کے اندر، یعود الی الموصول، جو موصول کی طرف پلٹ رہی ہو۔ مثالہ، اس موصول کی مثالیں، الذی فی قولنا، الذی ہمارے اس قول میں، جاءنی الذی ابوہ فاضل، تو الذی موصول ہے، ابوہ فاضل صلہ ہے، او قام ابوہ، یا قام ابوہ ڈال دیں صلہ ہے، دونوں جملے خبریہ ہیں، دونوں میں ضمیر بھی موجود ہے جو موصول کی طرف پلٹ رہی ہے۔ الذی للمذکر، مذکر کے لیے آتا ہے الذی، اللتی مؤنث کے لیے آتا ہے اللذان اللذین، اللتان اللتین لمثناہما، اللذان اللذین یہ مذکر میں ہے، اللتان اللتین مؤنث میں ہے، ایک حالت رفع میں ہے، ایک حالت نصبی اور جری میں ہے۔ وبالالف، اور الف کے ساتھ فی حالت رفع، حالت رفع میں ہوں گے، وبالجا فی حالت نصب والجر، یا کے ساتھ اللذین اللتین میں حالت نصبی اور حالت جری میں اسی طرح ہے۔ واولی والذین، اولی اور الذین جو ہے لجمع المذکر، جمع مذکر کے لیے آتے ہیں، واللاتی اللواتی اللائی واللوائی لجمع المؤنث، یہ جمع مؤنث کے سیغے ہیں، یعنی جمع مؤنث کے لیے آتے ہیں۔ کقولہ، جیسے شاعر کا یہ شعر، فإن الماء ماء ابی وجدی وبئر ذو حفرت وذو طویت، ای الذی حفرت، تو یہاں پر ذو بمعنی الذی ہے، وبئر الذی حفرت والذی طویت، اصل میں یوں ہے، ذو چونکہ ان کے نزدیک الذی کے معنی میں ہے، وہ الذی استعمال نہیں کرتے، اس کی جگہ ذو استعمال کرتے ہیں۔ والالف واللام، اور الف و لام بمعنی الذی، یہ بھی الذی کے معنی میں آتا ہے، لیکن اس کا صلہ وصلتہ اسم الفاعل، اس الف و لام کا صلہ ہمیشہ اسم فاعل ہوتا ہے، او المفعول یا اسم مفعول ہوتا ہے۔ جب بھی دیکھیں اسم فاعل و اسم مفعول پر الف لام داخل ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس الف لام موصول ہو، الضارب یا المضروب مثلا اسم فاعل و اسم مفعول اس کے لیے صلہ بن جائیں۔ نحو الضارب زید، الف لام موصول ہے، ضارب صلہ ہے، ای الذی ضرب زید، اور الف لام الذی کے معنی میں، ای الذی ضرب زید، المضروب امر، ای الذی ضرب امر۔ ويجوز حذف العائد من اللفظ، اور لفظ سے لفظی طور پر عائد کو حذف کرنا جائز ہے، عائد سے مراد ضمیر جو موصول کی طرف پلٹ رہی ہوتی ہے، ان کا نام مفعولا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ضمیر مفعولی ہونی چاہیے، چونکہ ضمیر مفعولی کلام میں فضلہ ہوتی ہے، اضافی ہوتی ہے، رکن کلام نہیں ہوتی، لہذا اس کو حذف کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ نحو قام الذی ضربت، اے الذی ضربتہ، ہو ضمیر کو حذف کیا ہے اور وہی موصول کی طرف الذی کی طرف پلٹ رہی ہے۔ وعلم جان لیں ان این و ایتن معربۃ، این اور ایتن معرب ہیں، دونوں معرب ہیں، الا مگر یہ کہ اذا حذف صدر صلتها، مگر یہ کہ ان کے صلہ میں سے جو صدر ہے، ابتدا والا جو لفظ ہے صلہ کے اندر، وہ حذف ہو جائے، اگر ایسا ہو جائے تو پھر مبنی ہو جائیں گے، کقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول، ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، تو ایہم، تو ایو مبنی ہے، وجہ یہ ہے کہ اشد علی الرحمن عتیا یہ صلہ بن رہا ہے، اور صلہ کے شروع میں ضمیر
ضمیر تھی ہوا اشد علی الرحمن عطیہ، مکمل صلہ تھا لیکن ہوا صدر صلہ حذف ہو چکا ہے، لہذا ایو مبنی ہو چکا ہے، اے ہوا اشد، اصل میں یوں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔